بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے. کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رب کے دلارے نبی کے پیارے، رب کے دلارے نبی کے پیارے، با ہمت تم بڑھے چلو، کفر کی طاقت چھائی ہوئی ہے، نور یقین سے دفاع کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اخلاق پھیلاؤ چاند کے جیسے، سورج بن کر پھرا کرو. اخلاق پھیلاؤ چاند کے جیسے، سورج بن کر پھرا کرو. کلمہ اور اعمال کی دعوت سب بندوں کو دیا کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ فکر عقبہ کر، آخری شب میں اٹھا کر اپنے رب کو سجدہ کر، رویا کر اور رویا کر اور کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. داعی بن کر زندہ رہ، نقش نبی پہ چلتا رہ، راہ خدا میں پھرتا رہ، حق کی دعوت دیتا رہ اور کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگ لگا دے ہستی میں، پھونک دے سب کچھ مستی میں، اونچا ہے تو بستی میں، کہتا چل ہر بستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نیک دل حاضرین مجلس، ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں. ادا ہوگی ذمہ داری تو ہوگی رب کی مہربانی. اب سوال یہ ہے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ان کو سننے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کی گزارش کروں گا کہ بہت ہی توجہ اور دھیان سے دین کی بات سنی جائے. جتنا دھیان سے سنیں گے اتنا اچھا سمجھیں گے، اور جتنا اچھا سمجھیں گے اسی کے مطابق عمل کر پائیں گے. اور اگر عملی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہمارا ایک مقام ہوگا. لہٰذا سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، یاد رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہی کو اپنا کرتا دھرتا مانیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی غمخوار نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں. دنیا میں بھی اللہ ہی کی دوستی کام آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی دوستی کام آئے گی. لہٰذا ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی ذات پر اپنا اعتماد قائم رکھیں، اللہ رب العزت ہی کو کرتا دھرتا مانیں، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا نہ کی جائے. یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا پیغام اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کی بھی فکر ہو، اور ساتھ ساتھ میں کیسے میرے ذریعے سے اللہ کی مخلوق اللہ سے جڑ جائے. یہ ہماری دوسری بڑی اہم ذمہ داری ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ صرف 2 جملے ہیں. پوری دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ صرف اور صرف 2 جملے ہیں: اللہ سے جڑنا، اللہ سے جوڑنا. ختم. اللہ سے جڑنا اور اللہ سے جوڑنا. کوشش کی جائے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مضبوط تر ہو جائے.
جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اسی قدر ہماری دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اب یہ اللہ سے مضبوط تعلق کس کو کہتے ہیں؟ میں کچھ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہر روز ایک دن میں 5000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ 5000۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے تعلق۔ ایک خاتون کے لیے تو آسان اور میرے اور آپ کے لیے مشکل۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہر روز ایک منزل قرآن کریم کی پڑھا کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن کریم مکمل ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، خادم تھے، ان سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے مولانا سراج صاحب۔ وہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے رشیدی، سراج احمد رشیدی۔ اتنا زیادہ وہ تسبیح پڑھتے تھے، اتنا زیادہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح رہا کرتی تھی کہ لوگ ان کو تسبیح چاچا کہا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ 17 دن تک بیمار رہے۔ کتنے دن؟ 17 روز۔ ایک دفعہ ایسا بخار آیا کہ ان پر غشی طاری رہتی تھی، ہر وقت بے ہوشی کی کیفیت۔ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً میرے اندر ایسی طاقت آ جاتی تھی کہ بس میں نماز کے لیے تیار کھڑا ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی نماز پڑھ لیتا تھا پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی غشی کی، بے ہوشی کی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق۔ تو یہ کچھ میں نے مثالیں پیش کی ہے، اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہماری 5 ٹائم کی نماز کا کیا؟ درمیان میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے خود بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اول تو اگر کوئی عذر نہ ہو تو آگے آ جائیں، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کوئی عذر نہیں ہے تو آگے سے آ جائیں اور بالکل توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ تو اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میرے اعمال کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ میری تہجد کے نوافل کا کیا؟ میری فجر کی نماز کا کیا؟ فجر کی نماز یہ اللہ رب العزت سے محبت کا امتحان ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کتنی محبت ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز کا کیا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز، یعنی جس نے دونوں ٹائم کی نمازوں کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر اور مغرب پڑھ لینے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے فجر اور عصر کی نماز۔ فجر کی نماز پر نیند طاری رہتی ہے اور عصر کی نماز میں کام کاج کی مشغولیت رہتی ہے۔ تو جب بندہ ان دونوں اہم اوقات میں جب کہ مشغول رہتا ہے ان کی نمازوں کی پابندی کرے گا تو بدرج اولا وہ نمازیں جن میں اتنی مشغولیت نہیں رہتی اس پر ضرور قائم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان 2 نمازوں کی پابندی پر ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ مفسرین لکھتے ہیں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا، چمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر کہ تم عنقریب اپنے پروردگار کو جنت میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف ہے؟ لا تضامون فی رؤیتی، اللہ کی یعنی اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسی طرح جب جنت میں تم اللہ کا دیدار کرو گے تو اللہ کا دیدار کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر تم سے ہو سکے تو ایک فجر کی نماز مت چھوڑنا، ایک عصر کی نماز مت چھوڑنا، ان 2 پر پابندی سے جمع رہنا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا۔ تو اتنی اہم یہ نمازیں ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ اور نماز تو اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ اس لیے ہماری جس قدر ہو سکے نمازوں سے غفلت نہ رہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کی جائے، سختی سے نہیں، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے۔ ابھی درمیان میں آتے آتے میں نے ایک واقعہ پڑھا، مناسب سمجھ کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بہت کام کی بات ہے۔ حضرت مولانا عمران صاحب ازہری ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پڑوس میں ایک میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے شوہر اپنے گھر سے باہر نکلا اور بالکل غصے میں تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج تو قصہ تمام کر دوں گا، طلاق دے کر فارغ ہو جاؤں گا۔ کوئی بہادری نہیں ہے، طلاق کی دھمکیاں دینا اپنی بیوی کو کوئی بہادری نہیں، یہ اعلیٰ درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ مرد اپنے والدہ کو بھی سنبھالے، ماں کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کریں۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کا تو خوب لحاظ رکھا جا رہا ہے اور ماں باپ چاہے تڑپے مر جائے کوئی لحاظ نہیں، اور یہ بھی کوئی اعلیٰ درجے کی محبت نہیں ہے کہ والدین کا تو خوب خیال رکھا جا رہا ہے، اور جو بیچاری دو جملے سن کر اللہ کا حکم جب متوجہ ہوا نکاح کا تو خاموشی کے ساتھ پیچھے چلی آئی، اب اس کے ساتھ ظلم و جور کیا جا رہا ہے۔ تو بہادر تو وہ بنی نا جس نے اپنا گھر آنگن چھوڑا، جی وہ محبتیں چھوڑی جن محبتوں کے سائے میں وہ پل کر جوان ہوئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خاموشی کے ساتھ پیچھے سے چلی آئی کہ اللہ نے میری طرف نکاح کا حکم متوجہ کیا ہے، اور اب یہ میرا جیون ساتھی ہے جو کہ پہلے اجنبی تھا لیکن اب وہ غمخوار بن گیا۔ تو بہادر تو وہ بنی نا، بہادری کس بات کی کہ ہم دھمکیاں دیں طلاق دے دوں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہم کو دوسری لڑکی ملتی ہے تو اس کو دوسرا شوہر مل جائے گا، لیکن ہمارے نام پر ایک دھبا رہ جائے گا، یہ وہ گھر ہے جہاں سے ایک لڑکی طلاق لے کر گئی ہے۔ تھوڑا سمجھداری کا اظہار کیا جائے، بہت جلدی جذبات میں نہ آئیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بہت جلدی کسی بھی معاملے میں جذبات میں نہ آئیں، بہت سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم بڑھائیں، اس لیے کہ جب ہم نے قدم بڑھایا تب ہمیں نتیجے کا احساس نہیں ہے، لیکن جب قدم اٹھا لیا، قدم اٹھ گیا، پھر جو نتیجہ سامنے آئے گا اس پر ہم اچھا یا برا فیصلہ کر پائیں گے۔ بہت جلدی کسی بھی معاملے میں جذبات میں نہ آئیں، دعوت دینے جا رہے ہیں، ملاقات میں جا رہے ہیں تو بالکل اعتدال کے ساتھ بہترین انداز میں دعوت دیں، اور پھر نگرانی نہ کرے کہ میں نے رات کو دعوت دی تھی فجر میں آیا کہ نہیں آیا، ہم اس کے مکلف نہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ امام صاحب کا کیا حال ہے، وہ رکوع صحیح کر رہے ہیں، سجدہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے ہم مکلف نہیں۔ خدا کی قسم یہ جتنی قربانیاں دے رہے ہیں نا، اگر کوئی بھی امام بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھاتا، میں خود ایک بڑی مسجد کا امام ہوں، اور جو جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں میں سب کو پہچان گیا، شاید یہ نہیں پہچان پائے ہوں گے۔ 2019 کے سال میں نے یہیں پر تراویح پڑھائی اور یہیں پر تفسیر بھی کی تھی، اور اس مسجد میں میرے بہت بیانات ہوئے ہیں، اور یہ اطراف کے تمام علاقوں میں نے چکر لگائے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے امام کا احترام کریں، قرآن اور اہل قرآن کا احترام ہو۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی، تو مولانا عمران خان صاحب ازہری وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، وہ آدمی باہر نکلا غصہ کرتے ہوئے اور کہنے لگا اب تو میں طلاق دے کے فارغ کر دوں گا، بہت برداشت کر لیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور باہر نکلے اور کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ پیارے بیٹا آؤ گھر میں بیٹھو، لو پانی پیو، بات تو کرو، پھر چاہے طلاق دے دینا۔ اس نے کہا قاضی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں قاضی کے پاس؟ کہا قاضی کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے۔ حضرت نے پوچھا طلاق دینے کی کوئی خاص وجہ؟ کہا بس ایک ہی وجہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی۔ نہیں، یہ قدم اٹھانا بھی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ ہم خود دیکھیں میں بالغ کب ہوا اور مجھے نماز پر آتے آتے کتنے سال لگے۔ ابھی نئی نئی شادی ہے، ابھی 2-3 دن کیا نہیں گزرے، بس شروع دیکھ پابندی کرنا ہے، پردے کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی، خبردار اگر بغیر پردے کے باہر نکلی تو خبردار اگر کسی کو دیکھا، کیا پابندیاں عائد کی جا رہی ہے اور اس طرح عائد کی جاتی ہے۔ تھوڑا سمجھا کر محبت کے ساتھ جی اچھے انداز میں وہ خود بخود مان جائے گی۔ دعوت حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے، پہلے تولے پھر بولے۔ سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچے پھر بولے، سوچ کر بولنا عقل مند کی علامت، بول کر سوچنا بے وقوفی کی دلیل۔ یہ زبان سائز میں بہت چھوٹی ہے، وزن میں بہت ہلکی ہے،
لیکن اس کو بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں. اور یہ زبان ہی ہماری پہچان ہے. یہ زبان ہمارے اخلاق کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے ماں باپ کی تربیت کی پہچان ہے. ایک آدمی جملہ بولتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے کتنا پانی میں ہے اور کتنی تربیت کی اس کو ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کتنے 1 سال ہو چکا کہتے کہتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اب اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں. حضرت نے بٹھایا، کہا بیٹا کتنا جلدی فیصلہ لے رہے ہو، سوچا بھی ہے طلاق کے بعد کتنی پریشانی آتی ہے. اس نے کہا حضرت بات سمجھاؤ. کہا پیارے بیٹا ابھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت 25 سال کا جوان ہوں. کہا نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت 5 سال سے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت نے کہا پیارے بیٹا تم نے سوچا نہیں، 15 سال تم پر نماز فرض ہو چکی تھی 15 سال کی عمر میں، اور تم کو نماز پر آتے آتے 5 سال لگ گئے. 20 سال کی عمر سے تم نے نماز شروع کی ہے، اور جب تم کو 5 سال لگے اور وہ جو تمہاری بیوی ہے اس کو اتنی تعلیم بھی نہیں ملی، تو کیا وہ 1 سال میں نماز پہ آ جائے گی؟ تم سمجھاتے رہو، محبت کے ساتھ بات کرتے رہو، اور اس کے سامنے پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھاؤ تو وہ نماز پر آئے گی. ہاں الحمدللہ حضرت آنکھیں کھل گئی. میں نے تو بس ایک ہی طرف دیکھا اور اپنے طرف تو دیکھا ہی نہیں. ہماری دعوت میں داعی ایسا نہ کرے کہ وہ سب کو دیکھتا پھرے، سارے جہاں کی خبر اپنے جہاں سے بے خبر. ایسا نہیں، پھر اس کی دعوت میں کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھنے کے لیے آئے فجر میں، تو آپ کو تہجد پڑھنی پڑے گی. صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پابندی سے نماز پڑھے تو پہلے ہمیں فجر میں اٹھ کے مسجد میں آنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زکوٰۃ دینے والے بنے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنے، تو ہمیں پہلے خرچ کرنے کا طریقہ سکھانا پڑے گا. کرنے والے کام ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر نتیجہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بس میری بات مانی جائے، میں جو کہوں بس اسی پر عمل کیا جائے. اس سے کبھی بات نہیں بنا کرتی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کی فکر کریں. کاندھلا میں ایک خاتون کا نکاح ہوا، اور جس گھر میں اس کا نکاح ہوا تھا تو اس کو پتہ چلا کہ وہاں کی جو آمدنی ہے، یعنی جو کمائی ہے، اس کا ایک حصہ حرام کا ہے، اور باقی جتنے راستوں سے کمائی آ رہی ہے وہ سب حلال ہے. حلال کمائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم طیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی. اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ آپ میرے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام فرمائیے. میں قدم بڑھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اسباب کے طور پر، لیکن روزی دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو روزی آپ دیں اس پر مجھے قناعت بھی دیجیے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہانڈی میں ہوتا ہے وہی رکابی اور تھالی میں آتا ہے. اگر حرام کی رقم، حرام کی دولت سے کھانا پیٹ میں جا رہا ہے تو پھر جو ہانڈی میں تھا وہی رکابی میں آئے گا. جو پیٹ میں جا رہا ہے پھر اسی کے مطابق ہماری طبیعت بنے گی، پھر اچھے اعمال نہیں ہوا کرتے. درمیان میں بات آئی ہے تو عرض کر دوں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور ان میں سے بعض کو تو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، اور میں کسی کو ٹارگیٹ کہہ کے بھی یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عمومی ایک بات ہے سب کی نصیحت کے لیے، میری بھی اور آپ کی بھی. سہیل تھوڑا پانی دے دو، یہیں پر بیٹھ جاؤ. پانی پینے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ تو بہت مشہور ہے، لیکن ایک مفصل دعا آئی، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبی. اے میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے میٹھا پانی پلایا، خوشگوار پانی پلایا، اور اس پانی کو آپ نے میرے گناہوں کی وجہ سے کھارا نہیں کر دیا. شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے. تو بہرحال جو بندہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اور ہو سکے تو آپ کچھ بھی یاد نہ رکھے پورے بیان سے، آپ صرف اتنا یاد رکھے جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں. جو بندہ حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے کمانے کے جتنے راستے ہیں ان سب سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے 5 انعام دیں گے، تجربہ ہے. اور اگر حرام کمائی آ رہی ہے تو 5 سزائیں مرنے سے پہلے ملے گی. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. پہلا انعام
نمبر 1، اگر بندہ حلال کماتا ہے، حلال کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو زندہ کر دیں گے۔ یہ دل بسا اوقات مردے ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں دل۔ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے 70 سال کی، 17 سال کا بچہ نہیں پوچھتا، ایک گلاس پانی کے لیے ماں تڑپ جاتی ہے، اور جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو سب کچھ تقسیم ہو جاتا ہے، بس ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ ایک ماں باپ مل کر 5 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں اور بڑا کر لیتے ہیں، اور 5 ماں باپ مل کر 5 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ کتنی بے وفائی ہے جی۔ ایک امام سب کی نمازوں کا ضامن بن جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے، پیارے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے مجھے امام بنایا ہے۔ ایک امام کھڑا ہو کر سب کی نمازوں کا ضامن اور ذمہ دار بن رہا ہے جی۔ تو ایک امام نے سب کی ذمہ داری لے لی، کیا سب مل کر ایک امام کی ذمہ داری لے نہیں سکتے؟ کتنی بے وقوفی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب نے مجھے فون کر کے پہلے بتایا ہو، میں اپنی برادری کے حالات سے خوب واقف ہوں، اور میری زندگی کے 15 سال انہی مدرسوں میں گزرے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ حرام کمائی کماتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو اس کا پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اگر حرام کمائی سے اس کی دولت اس کا پیٹ پل رہا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ حلال کمائی کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اور جب بندہ حرام کماتا ہے تو اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب بندہ حلال کماتا ہے تو اس کے بچے اس کے فرما بردار بنتے ہیں، اور جب حرام کماتا ہے اور حرام کی کمائی سے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ نمبر 4، اگر بندہ حلال کمائی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جہاں حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی آ جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو پھر تم حلال روزی کا اہتمام کرو، اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لو، تمہاری ہر دعائیں قبول کی جائے گی۔ اور کہا اے سعد، اگر حرام کے لقمے سے پیٹ پالا جا رہا ہے تو 40 دن تک اعمال کی قبولیت روک دی جاتی ہے۔ اور اسی حدیث میں نمبر 3 پہ فرمایا اے سعد، اگر کوئی بندہ حرام کما رہا ہے اور حرام سے اپنے جسم کو پرورش دے رہا ہے پھر اس کے لیے جہنم ہی زیادہ کافی ہے۔ اور نمبر 4، جو بندہ حلال کماتا ہے اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جو بندہ حرام کماتا ہے پھر دعاؤں کے دروازے قبولیت کے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، چونکہ پوری زندگی حلال کمائی پر اہتمام کیا ہے، فکر کیا ہے، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیتے ہیں، اور جب بندہ حرام کمائی کا اہتمام کرتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا حلال حرام، تو پھر موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 انعام ہے، یہ 5 سزا ہے۔ اب ہم چاہیں تو یہ لے لیں یا وہ لے لیں۔ ایک بالٹی شہد کی بھری ہوئی ہے، 2 قطرے ہم نے اگر زہر کے ڈال دیے تو پوری بالٹی مشکوک ہو گئی۔ پوری الماری حلال کمائی کی ہے، 2 پیسے حرام کے آگے سب مشکوک ہو گئے، سب مشکوک ہو گئے۔ ایک تھالی کے اندر چاکلیٹ ہے اور ایک چاکلیٹ میں زہر ہے، تو کوئی سمجھدار ہے تو اٹھائے گا، ہو سکتا ہے جس کو اٹھا اسی میں زہر ہو، یہ تو کوئی پاگل بھی نہیں کرے گا، بیوقوف بھی نہیں اٹھائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جن سود اور بیاج کے راستوں پہ میں جا رہا ہوں وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن پھر بھی قدم بڑھاتے ہیں، ملے گا بعد میں ملے گا، اور ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال وہ کاندھلا میں اس خاتون کا نکاح ہوا، اس کو پتہ چلا کہ گھر میں جو آمدنی آ رہی ہے اس میں جو پیسہ آ رہا ہے اس میں سے کچھ رقم حرام کی آ رہی ہے اور باقی ٹھیک ہے حلال ہے۔ پہلے دن تو جو کھانا گھر سے لائی تھی وہ آیا تھا، دسترخوان جب بچھا تو اس نے اپنا کھانا لیا۔ ساس نے کہا یہ کیسی بے وقوفی، اب تم میرے گھر میں آ گئی اور اپنا کھانا کھا رہی ہو۔ تو کہا کہ مجھے امی آپ سے ایک بات کرنا ہے، بعد میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی ساس کو لے کر کمرے میں گئی اور سر دبانا شروع کیا، پیروں میں تیل لگانا شروع کیا۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، یہ آج کل ساس بہو کے جھگڑوں کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ سیریلز ہے، صحیح ہے یا نہیں؟
جو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ میں اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ شادی سے پہلے ایک نوجوان کو کیا کام کرنے چاہیے، شادی سے پہلے اس کو کیا کام، شادی کے بعد اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک نیک خاتون کو شادی سے پہلے کیسے رہنا چاہیے، اور جب وہ شادی کے بعد بیوی بن رہی اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی دین کی دعوت ہے۔ ہم محدود نہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محدود نہ کریں۔ ایک صحیح سالم جسم کے لیے آنکھ بھی چاہیے، ہاتھ بھی چاہیے، پیر بھی، کان بھی، سب کچھ چاہیے۔ ہم یہ نہ کہتے پھرے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے باقی سب ختم کر دو۔ دین کی بقا اور اشاعت حفاظت کے لیے سب کی ضرورت ہے، تبلیغ بھی چاہیے، تعلیم بھی، تدریس بھی، خانقاہ بھی، کتابیں بھی، سب چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو ساس بہو کے جھگڑوں کی بہت بڑی بنیاد، ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے سیریلیں، اس لیے کہ یہ جو ٹی وی سیریلیں چلائی جاتی ہے وہ کوئی اخلاق بنانے کے لیے نہیں، ورنہ بگاڑنے کے لیے۔ اس میں ایسے سین دکھائے جاتے ہیں کہ بہو سمجھتی ہے اچھا ساس کے ایسے کارنامے ہوتے ہیں، اور ساس سمجھتی ہے کہ اچھا بہو ایسے ظالم بن کے آتی ہے۔ اب دونوں طرف سے بدگمانیاں۔ ارے بھائی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، بس سمجھداری ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھنے جائے نا تو شکر بھی ایک جیسی لگتی ہے، نمک بھی ایک جیسا لگتا ہے، اگر شکر کو پیس دیا جائے دونوں سفید سفید نظر آتے ہیں۔ جب چکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایک میٹھا ایک کھارا ہے۔ بظاہر دیکھنے جائے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جوان بھائیوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جتنے میرے سامنے جوان چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے پیارے جوان بھائیوں، تم سے بڑھ کر قیمتی آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش پر علماء کے بعد کوئی نہیں۔ تم بڑے قیمتی ہو، تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے، اور اس جوانی کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور مایوس نہ ہو جائیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، اور نوجوانوں سے تو امید کی جا سکتی ہے، وہی تو مسجدوں کو آباد کریں گے جی۔ اس لیے یاد رکھیں، جو میری بڑی عمر کے میرے باپ اور دادا کے درجے کے ہیں جی، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی بھی نوجوان کو آپ ڈانٹ ڈپٹ اس کی کسی حرکت سے مت کیجیے، اس لیے کہ اسی جوان نے کل آ کر مسجد کو آباد کرنا ہے، اسی بچے نے کل بڑا ہو کر مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ چلائیے۔ اگر کسی نوجوان نے کبھی انگلش والے بال کٹا لیے، میں اجازت نہیں دیتا، حرام ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دے۔ سمجھائیں محبت کے ساتھ کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ ایک ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا آگ میں جل جائے، کیچڑ میں لتھڑ جائے، نہیں چاہتی۔ اسی طرح ہم سب بھی اسی طرح شفقت کے ساتھ دعوت دیں، نوجوانوں کو سنبھال کے رکھیں، اور بچوں کو مسجدوں میں آنے دیا جائے۔ اگر ہم نے مسجدوں کا دروازہ بند کر دیا تو دنیا کی قومیں ان کو لینے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی گودیں ہمارے بچوں کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو مسجدوں میں آنے دیا جائے، ان کو آنے دیجیے۔ یہ مت کہیے کہ ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، طریقہ اختیار کیجیے نا، ان کو اذان سے پہلے بلا لیں اور سب کو صف میں کھڑا کر کے نماز پڑھا کے ان کو روانہ کر دیں، لیکن آنے سے مت روکیے۔ یا پھر یہ کہ ان میں جو کوئی بڑا ہو اس کو سمجھائیے کہ بیٹا سب پر نظر رکھیے، تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، یا پھر یہ کہ سب کو الگ الگ کھڑا کریں، لیکن ان کو بھگائیے گا نہیں۔ اگر یہ مسجد سے چلے گئے تو پھر ان کا لوٹ کر آنا مشکل ہے۔ کل یہی آگے چل کر داعی بنیں گے، کل یہی آگے چل کر بڑے خطیب بنیں گے، کل یہی آگے چل کر ہماری نمازوں کے ذمہ دار بنیں گے۔ اس لیے دعوت کا طریقہ بھی سیکھیے، اور سیکھ کر دعوت دی جائے تو وہ بڑی تاثیر اثر پیدا کرتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اردو بول رہا نا میں، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تب تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی گردن ہلا نہیں رہا ہے، کوئی ایسا چہرے سے تاثر دے نہیں رہا ہے کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے، تو مجھے بھی ذرا پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی توجہات ہے کہ الحمدللہ باتیں نکل رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا مجھ پر اثر پڑے گا۔ تو بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، لیکن سب کام کی باتیں ہیں، سب پر توجہ دیجیے، سب پر دھیان دیجیے۔ تو وہ جو کاندھلا کی خاتون کا نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد پہلے دن اس نے اپنا کھانا بچھایا دسترخوان پر، اور پھر جب ساس نے پوچھا کہ اپنا کھانا، اب تو میرے گھر میں آ گئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پرسنلی بات کروں گا۔ جب تنہائی میں لے گئی ساس کو، تو سر پہ ہاتھ رکھا، پیر دبانا شروع کیا، سر میں تیل کی مالش کی، اور پھر کہا کہ اماں اگر آپ بخار میں آ جائیں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ایسی تربیت اپنی بچیوں کی کیجیے
غافل نہ رہیے اپنے بچے اور بچیوں سے کہ میں تو دین کی محنت میں لگا ہوں. یہ شیطانی دھوکہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے بھائیو. اپنے بچے بچیوں سے غافل نہ ہونا. اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے متعلق ہماری پوچھ کر لیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ کہنے لگی اماں آپ میری ماں کی طرح ہیں، بلکہ میری ماں ہیں. آپ کو بخار آئے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ جو حرام کی کمائی گھر میں آ رہی ہے اس سے تو جہنم کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں جہنم میں جانے کے، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم اور آپ جہنم میں چلے جائیں. جب دنیا کی تکلیف مجھے برداشت نہیں تو میں آپ کی آخرت کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی. دیکھو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. جب اتنے اچھے انداز میں سمجھایا تو وہ ساس کہنے لگی بیٹا کیا بات کہی تو نے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اب دیکھو کیا کہہ رہی ہے. یہ کوئی پیپر کی کہانی نہیں، کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں. بصائر دعوت و تبلیغ میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ اماں آپ بڑی ہیں عمر میں اور آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جایا کرتی ہے. ایک کام تو یہ کریں کہ آپ دعائیں کریں. آپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے اور آپ ہمت سے اس کو بند کرانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے. جب اس خاتون نے جس کا ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی دوسرا پہلا دن ہے، جب اتنے اچھے انداز میں سمجھایا، کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سمجھانے کی برکت سے حرام کمائی کا جو راستہ تھا اس کو بند کر دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا، اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے طریقے سیکھیں تاکہ ہمارا بھی اللہ سے کانٹیکٹ پیدا ہو اور مخلوق بھی اللہ سے جڑنے والی بنے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق قبول کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، راہ خدا میں جان و مال کی قربانی نہیں پیش کریں گے. بولو قبول ہے؟ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ سب سے بڑے داعی کے سامنے. بہت دعوت کے دھوکے میں نہ آئیے. داعی کو اپنی دعوت کے دھوکے سے بھی نکلنا چاہیے. دعوت کا دھوکہ کیا ہے؟ دعوت کا دھوکہ یہ کہ میز دے رہا ہوں، میز کر رہا ہوں، یہ دعوت کا دھوکہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کون بھی مجھے بولنے کا جو نہیں، میں بولوں تو سب سننا. یہ جو ہے نا میں بولوں تو ہی سننا اور کسی کی بات میں نہ سنوں، اسی کو تو شیطنت کہتے ہیں. اس کو تھوڑے ادب کہا جاتا ہے. اسی کو شیطنت کہتے ہیں کہ میں جو بولوں وہی ہونا چاہیے اور میں نے جو کیا وہی صحیح ہے. یہ بولنے کا حق صرف اللہ کو ہے. خدائی اور مصطفائی اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہاں ولایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے، نبی نہیں بنا جا سکتا. تھوڑا سمجھیے. سب سے بڑی داعی کے سامنے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حق تو قبول کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، راہ خدا میں جہاد نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف ایمان لائیں گے. اب دیکھو داعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی اعظم وہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جب حق قبول کر لیا، ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ نہیں دینا، آپ جہاد نہیں کرنا، راہ خدا میں جان و مال کی قربانی پیش نہیں کرنا، لیکن نماز تو سب مذاہب میں رہی ہے، نماز تو پڑھ لینا. دیکھو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ لوگ انکار کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مت کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو درداء آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا نماز پڑھتے رہنا اور جب یہ نماز پڑھیں گے تو خود بخود دوسرے اعمال پر آ جائیں گے. اس لیے کہ نماز خود بخود دوسرے اعمال پر لوگوں کو لے آئے گی. یہ ہے طریقہ دعوت کا، یہ ہے سمجھانے کا. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں بولنے کا اور سمجھانے کا انداز ہمیں عطا فرمائے. دیکھو ہم صرف ہدایت والی محنت کر سکتے ہیں، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ صرف ہدایت والی محنت کیجیے، اتنی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میں دینے والا ہوں. لہٰذا ہم کب سے ہدایت کا ٹھیکیدار بن گئے، ہم کب سے چوکیدار بن گئے کہ چاہے میری نماز صحیح ہو نہ ہو لیکن سب کی ہونی چاہیے. ہماری نماز کا کیا جی، ہم کسی کی نماز کی نگرانی کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، رکوع کیسا کر رہا ہے، سجدہ کیسا کر رہا ہے. یہ کسی کے عیب تلاش کرنا ہے. داعی ایسا نہیں ہوا کرتا، تلاش عیب نہیں کرتا. اگر عیب نظر آ جائے تو پھر اچھے سے سمجھا دیا کرتا ہے. یہ اصول ہے دعوت کے، یہ طریقہ ہے.
دعوت میں اجر بھی ہے اور اثر بھی ہے، لیکن دعوت میں اثر کب ہوگا؟ جب اچھے انداز میں دعوت دی جائے گی، اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا۔ اور دیکھیں، ایک نصیحت اور میں آپ کو کرتا ہوں، یہ بالکل آخری زمانہ ہے، بالکل آخری زمانہ، مشکات نبوت سے بہت دور، قیامت سے بالکل قریب، اور جب بازار اٹھنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ چیزوں کی قیمت کم کر دی جاتی ہے اور کم قیمت میں زیادہ دیا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اب یہ بالکل زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت کی نشانیاں روز بروز وجود میں آ رہی ہے، جو چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، اور جو رہی بڑی نشانیاں وہ تو اپنے وقت پر وجود میں آئے گی۔ تو یہ زمانہ بالکل قیامت سے قریب ہے۔ تو جیسے بازار اٹھنے کے وقت کم قیمت میں چیزیں دی جاتی ہیں اور زیادہ دی جاتی ہیں، اسی طرح اب یہ بالکل دنیا کے بازار اٹھنے کا وقت قریب ہے۔ تھوڑا بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اب ولایت حاصل کرنا، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس موبائل کے فتنوں سے بچ جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے، تنہائی کے گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ کوئی محفوظ نہیں ہے، ہم سبھی اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو پوری دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ دو جملے ہیں، اللہ سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا۔ ماننا آدھی تبلیغ ہے اور مانگنا آدھی تبلیغ ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس دعوت کی محنت میں دعا کا مقام 12 آنے ہیں اور دعوت کا مقام 4 آنے ہیں۔ دعوت اگرچہ کم دی جائے لیکن دعا زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ دعا کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کی جائے میرے بھائیوں۔ اب یہ دیکھیے، جوانی سے، بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر اور ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، ہر دن ہمیں موت سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے برف آہستہ آہستہ پگھلتا چلا جاتا ہے، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی آہستہ آہستہ پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ وہ جیسے برف آہستہ آہستہ چپکے پگھل جاتا ہے، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی آہستہ آہستہ پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ جب ہمارا سفر جاری ہے اور ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری منزل جب آخرت ہے، تو پھر ہم اس قدر اللہ سے غافل کیوں ہو جائیں؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس محنت کے ذریعے سے، یا مدارس کی محنت کے ذریعے سے، یا خانقاہوں کی محنت کے ذریعے سے، یا کتابیں لکھی جا رہی ہے، اس محنت کے راستے سے یہ تمام محنت حق ہے، حق والوں پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ لہٰذا سب کی حقانیت کا اعتراف کریں، اور جس راستے سے آپ جڑ کر رہیں، پابندی سے جڑ کر رہیں، جس راستے پر آپ لگے ہیں لگ کر رہیں، لیکن دوسری محنتیں جو ہو رہی ہے اس کی ناقدری نہ ہو، اس کے خلاف زبان استعمال نہ کی جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھیوں کا۔ تو ہم جس محنت سے جڑے ہوئے ہیں جڑ کر رہیں، اور تمام محنتوں کو حق سمجھیں، اور اس محنت میں بھی اپنے آپ کو لگائیں کہ جو 4 مہینے ہے، چلہ ہے، ان کو پابندی سے لگایا جائے۔ تعلیم ہے، 3 دن کی محنت ہے، مستورات کی محنت ہے۔ اور دیکھو، مستورات کی محنت کے اعتبار سے ایک میرا مشورہ ہے آپ کو، آپ قبول کریں تو ٹھیک، ورنہ مجھے کوئی پشیمانی نہیں۔ یہ سچی اور پکی بات ہے، آپ قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ مستورات کی تعلیم کا نظام ذرا چینج کیا جائے، تھوڑا سا چینج کیا جائے، ذرا علماء کو بھی مستورات کی مجالس میں بیان کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء مستورات کو ان کا مقام سمجھائیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن و سنت میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور سب کے حقوق بیان کیے گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا تھوڑا سا اس میں چینجنگ کی جائے۔ ہاں، 6 نمبر کے مذاکرے ضرور ہوں، فضائل اعمال کی تعلیم بھی ضرور ہو، لیکن تھوڑا علماء کو بھی موقع دیا جائے اور انہی کو مقدم کیا جائے۔ جب وہ بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا اپنا اثر ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کی تفسیر ہم مرد سنتے ہیں، مستورات کا کیا؟ ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر 10 صورتوں میں کیا مقام ہے، کیا پیغام ہے، آخر 10 صورتوں میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب ہوگا جب تعلیم کا میدان مضبوط ہوگا۔ ہمارے کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ صحیح سکھا سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں؟ کتنے غفلت کی بات ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں،
ہمارے جتنے بڑے یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے باپ دادا کے درجے کے ہیں وہ بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سے 2 سال پہلے کی بات، 1.5 سال پہلے کی، جب میرا یہاں آنا ہوا تھا تو ایک مدرسے میں میرا جانا ہوا، یہیں شولاپور کی بات۔ تو بچوں کے ساتھ ایک 58 سال کے چاچا بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ۔ تو مجھے لگا شاید دادا ملنے کے لیے آئے ہوں گے، بچوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں نا، یا چھوڑنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو میں نے محترم صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی طالب علم ہے، 58 سال کی عمر ہے، طالب علم ہے۔ میں نے کہا کیسے طالب علم ہے؟ کہا ان کو 58 سال کی عمر میں حافظ بننے کا شوق ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی یہ 2 پارے بھی حفظ کر چکے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات، میرا بمبئی جانا ہوا، وہ تھانہ اور ممبرا، وہ جو ممبرا کا علاقہ ہے وہاں میرا بیان ہوا، یوٹیوب پر محفوظ ہے۔ تو وہاں ایک حافظ صاحب ملے۔ وہ حافظ صاحب کا پتہ ہے آپ کو، لاک ڈاؤن میں صرف 2 مہینے میں پورے قرآن کے حافظ بنے۔ نوجوانوں، اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، صلاحیتیں اللہ نے تم کو اتنی دی ہے کہ تم صحیح استعمال کرو تو تم سے بڑا کوئی نہیں، تم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں۔ 18 گھنٹے قرآن کو دیے۔ کتنے؟ 18 گھنٹے۔ کیونکہ سب کچھ بند تھا، مسجد کے دروازے بند، وہ اپنے آپ کو مسجد میں بند کر رہا ہے اور بس قرآن کے پیچھے لگا رہا ہے۔ اور امام صاحب بھی فارغ تھے، امام صاحب استاذ بنے، وہ شاگرد بنا۔ 18 گھنٹے جب قرآن کو دیے تو قرآن نے بھی پکڑا، اور 2 ہی مہینے میں وہ نوجوان پورے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میں اس کو مل کر آ رہا ہوں، 2 ہی مہینے میں پورے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ بمبئی میں ایک 50 سال کے خاتون 50 سال کی عمر میں پورے قرآن کی حافظہ بنی۔ تو جب وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے ہیں۔ تو جب وہ کوشش کریں اور میری سورہ فاتحہ صحیح نہ ہو، میری نماز کا رکوع صحیح نہ ہو، نماز کا سجدہ صحیح نہ ہو، اور کچھ بھی نہ آتا ہو تو ٹھیک ہے چلو، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم پھر امام صاحب کی نماز چیک کروں، حالانکہ میرا خود کا سب کچھ گڑبڑ ہے، میں دوسروں کا نگران بن جاؤں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ کو بہت کڑوی لگی ہوگی اور بہت دل ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ساری حق باتیں ہیں۔ تھوڑا دل پر لیجئے اور دل پر لے کر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ زمانہ تبدیلی چاہتا ہے، اور ہر دن جب ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے اور اعمال کی طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو ہم وقت لگاتے ہیں بسا اوقات، وہ وقت گزاری کا چلہ نہیں ہوتا، اعمال کا چلہ ہوتا ہے، اوقات کا نہیں، وہ تو خود بخود وقت گزر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ 40 دن اگر ہماری جماعت نکلی ہے تو 40 دن میں 2 تعلیم، ایک دن کی 80 تعلیم آئی، 80 تعلیم کی 80 باتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ 40 دن کی 5 ٹائم کی نمازیں، 200 نمازیں کیا میں نے صف اولا تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی؟ 40 دن میں جی قرآن کریم کے حلقے روز لگے، روز ہم نے 1 گھنٹہ دیا، 40 گھنٹے قرآن کے پیچھے دیے، میرے قرآن کا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا؟ 40 دن میں 5 ٹائم کی نمازیں آئی جی، اور پھر ہر نماز کے بعد دعا مانگنا ہے۔ کیا مجھے دعا کا طریقہ آیا؟ کتنا افسوس کی بات ہے۔ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے اس محنت کو ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ محنت جو اس زمانے میں چلی ہے دعوت و تبلیغ کی، وہ عوامی اعتبار سے بہت نافع اور بہت مفید، بہت فائدہ دینے والی نعمت ہے اور محنت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ علماء کی ماتحتی میں جڑ کر کام کریں، تو انشاءاللہ یہ دعوت ہماری اثر انداز ہوگی، خود ہماری بھی زندگی بدلے گی اور ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، اس لیے کہ مجھے آواز کی آج بہت ضرورت ہے۔ جہاں میں امامت کر رہا ہوں وہاں میری تفسیر بھی ہے، مغرب کے بعد فجر میں بھی تفسیر کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دفعہ اتوار کے دن سورہ یاسین کی تفسیر شروع کی، تو مجھے آواز کی ضرورت ہے اور مجمع زیادہ بڑھ رہا ہے۔ چلو الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے قدم بڑھایا، اللہ نے لائٹ بھی بھیج دی، قدم تو بڑھائے نا، آگے تو بڑھیں، اللہ اپنی مدد کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ ایک واقعہ سنیے، آپ نے نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف، نام سنا ہے نا؟ اس امت کا بہت بڑا ظالم، سفاک، حافظ قرآن تھا،
قاری قرآن تھا، آپ کو حوالے کے ساتھ بتا سکتا ہوں، لیکن طبیعت ذرا سخت پائی، اس کے یہاں ہاں نہیں کا کوئی جواب نہیں، سیدھا اٹھا کر ختم۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس کے زمانے میں عبد الرحمن ان کا نام تھا، ہو سکتا ہے یہ واقعہ میں نے اس مسجد میں پہلے بھی بیان کیا ہو۔ عبد الرحمن ان کا نام تھا، انہوں نے اس کو یعنی حجاج کو کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کیا کر، اللہ کو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے۔ جب اس طرح کی نصیحتیں کی تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اچھا تم مجھے نصیحت کرتے ہو، کبھی اندازہ بھی لگایا ہے میری طبیعت کا؟ نصیحت کرنے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں، اور تم نے تو برملا سب کے سامنے مجھے نصیحت کی ہے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تمہیں سیدھا ہم جیل میں ڈال دیں گے، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیں گے۔ کتابوں کی درسگاہ میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ دیکھو، ہم جب علماء کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے تو ہماری جہالت ہم پر کھلے گی، اور کھلنا ضروری ہے، وہاں تک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ بہرحال بات پھر طویل ہو جائے گی، مجھے ابھی ایک اور اہم پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا ہے، پھر وہ رہ جائے گی۔ حجاج ابن یوسف کو جب نصیحت کی گئی ایک پانی پینے کا طریقہ یہ ہے، اس سے پانی اترتا بھی ہے لیکن بہت سختی کے ساتھ۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا پیارا طریقہ ہمیں بتایا کہ بیٹھ کر اچھے انداز میں 3 گھونٹ میں دیکھ کر پانی پیے۔ اس میں بتاؤ نبی علیہ السلام کو کوئی فائدہ ہوا؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ ہمارا ہی ہوا نا۔ یہ ہاتھ میں آپ نے گلاس لیا، پریکٹیکلی اپنے بچوں کو پی کر بتائیں، کھانا کھا کر بتائیں کہ نبی نے کیسے کھانا کھایا۔ یہ پڑھا بسم اللہ اور یہ اٹھایا، جی ہو سکے تو لگا کر پیے منہ کے ساتھ، اور بھی حرج ہو تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے لگایا بسم اللہ۔ ہر دفعہ پانی کو الگ کیا جائے منہ سے گلاس کو، اور پھر پیا جائے، سانس نہ لی جائے، اندر پھونک نہ ماری جائے۔ الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبہ۔ اب یہ درمیان میں ایک بات یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ 3 گھونٹ میں پیا جائے۔ چائے پی سکتے کیا؟ لسی پی سکتے کیا؟ شریعت آسانی چاہتی ہے، چونکہ پانی 3 گھونٹ میں پیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہر چیز 3 گھونٹ میں نہیں پی جا سکتی۔ یہ آسانی اسی میں ہے کہ ہم رک رک کر پیے، ورنہ پھٹافٹ پئیں گے تو تکلیف ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا مزاج شریعت بھی سمجھیے۔ بہرحال حجاج ابن یوسف نے جب نصیحت کی، حجاج ابن یوسف کو عبد الرحمن نے، تو انہوں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو اب جیل میں بند کر دو، بہت ہی ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہوئے، اور ان کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دو۔ بہرحال حجاج ابن یوسف نے وہ عبد الرحمن نام کے بزرگ کو وہ جیل میں بند کر دیے۔ اب وہ اسی جیل میں ہیں۔ 15 دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پانی۔ کتنے دن گزرے؟ 15 دن، نہ کھانا نہ پانی۔ 15 دن کے بعد اچانک یاد آیا کہ وہ بوڑھے کو میں نے وہ کالی کوٹھڑی میں بند کیا تھا، دیکھو کیا حال ہے، اب تو شاید مر گیا ہوگا، اور نکالو اور اس کی لاش کو دفن کرو۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ جیل کھولی گئی، وہ کالی کوٹھڑی کھولی گئی، تو کیا دیکھتے ہیں عبد الرحمن 15 دن پہلے جتنے اچھے صحت مند تھے اس سے کہیں زیادہ اچھی صحت ہے، اور کھڑے نماز پڑھ رہے۔ اب لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ حجاج ابن یوسف کو بتایا گیا کہ ان کو نکال کر رہا کر دو، ورنہ یہ وہ بندہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیا نا تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تو ایک واقعہ تھا، اللہ کی مدد دیکھو کہاں آئی۔ اس سے میں نتیجہ نکال کر آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ اس کالی کوٹھڑی میں کون ہے جو ان کو کھلاتا رہا؟ بولو، کون ہے جو پلاتا رہا؟ بولو، کس کی دوستی کام آئی؟ اللہ کی دوستی کام آئی۔ تو جب دنیا کی کالی کوٹھڑی میں اللہ کی دوستی کام آتی ہے تو کیا قبر کی کالی کوٹھڑی میں اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ جاؤ کبھی قبرستان میں جا کر دیکھو، ہم سے اچھے اچھے سمجھدار لوگ سوئے پڑے ہیں، جو مونچھوں پہ تاؤ دے کر کہتے تھے ہم نہیں رہیں گے تو سب کچھ بگڑ جائے گا، ہمارے بغیر محفل سنی کی سنی رہ جائے گی۔
تو بہت تاناشاہی کرتے تھے. جب بڑے بڑے تاناشاہوں کو مٹی کھا گئی، میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا تو دل پر لیجئے اور تھوڑا اپنے اخلاق کو ہم درست کریں. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں. تھوڑا اپنی فکر لیجئے. یہی تو اصل اس محنت سے چاہا جا رہا ہے. اس محنت سے کچھ اور نہیں چاہا جا رہا، بس یہی چاہا جا رہا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور میرے ذریعے سے اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. 5 کام ہیں. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 کام کرے گا، پوری گارنٹی ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا. نمبر 1، خلوت میں اللہ 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 کرنا. یعنی جب تنہائی میں ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے. دل ہی دل میں سوچا جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یا پھر یوں سوچے کہ ایک سنہرا ایک ایسا تشت ہے، ایک بڑا سا، اس کو کیا کہتے ہیں، بورڈ ہے، اور اس پر اللہ لکھا ہوا ہے اور وہاں سے نور میرے سینے میں آ رہا ہے. استحضار کرے، سوچے، پھر انشاءاللہ تھوڑے دنوں کی محنت کے بعد اللہ کا استحضار ہر وقت ہمارے پیش نظر ہو جائے گا. اور یہ ضروری ہے ہم یہ نظر رکھیں ہر وقت کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں. تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج بنائیں. میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو بہت چھوڑ دیا ہے، بہت چھوڑ دیا ہے. میرے ساتھی جو وقت لگاتے ہیں، میں ان سے بھی عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے جب فجر میں ہم فجر کی تعلیم میں حلقے میں بیٹھے، اسی وقت قرآن نہیں، بعد میں بھی قرآن پڑھا کریں. قرآن کوئی عدالت میں قسمیں کھانے کی کتاب نہیں ہے، یا کوئی مر رہا ہو تو اس کے سامنے پڑھ دیا جائے پھر سمجھے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. نہیں، اس کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو دل میں بسانے کی کتاب ہے. ہم قرآن کریم سے غافل ہو جائیں گے تو بتاؤ کون ہے جو قرآن کو تھامے گا؟ ایک انگریز نے پورے قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا، پورے قرآن کا. جب والناس کی سین پر پہنچا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اسے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا. کہا پورا قرآن ہی معجزہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک اس بندے نے پڑھی جو حق پر نہیں تھا. جب امام محمد کی کتاب المقصود پڑھی تو وہ پڑھ کر کہنے لگا جب چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کا کیا حال ہوگا؟ قرآن بھی پڑھیے اور اہل قرآن کا بھی احترام کیجیے، اہل قرآن کا بھی احترام کیجیے. حفاظ صرف آپ کے یہاں رمضان تک نہ آئیں، آپ ان کو رکھیے اور ان کی ذمہ داری اپنے سر لیجیے. وہ رہیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے تو کل اٹھ کر وہ مسجدوں کو سنبھالیں گے. ابھی ایک مسجد میں میرا بیان کے لیے جانا ہوا، بہت حرکت ہو رہی ہے، بہت غفلت ہو رہی ہے. ایک مسجد میں جانا ہوا بیان کے لیے تو مؤذن صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا میری نظروں کے سامنے اسی مسجد میں 23 امام آ کر چلے گئے 7 سال میں. کیا حشر ہوا ہوگا؟ تھوڑا تو اندازہ لگائیے. ہم لوگوں نے قرآن والوں کو اتنا حقیر سمجھ لیا ہے. کل قیامت کے دن یہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور ہم ان کے پیچھے 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 رہ جائیں گے، کیونکہ پیچھے پڑے تھے نا. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. کہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے امام صاحب سے وقت لیں اور ہدیہ بھی دیں، مفت میں نہیں. ہر جگہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ ہے نا، اخلاص چاہیے. یہی اخلاص ہے. انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا نہیں ہے کہ مولانا یہ ساری باتیں بولنا نہیں، ذمہ داری ہے. جب ہم نے ایک قرآن کے وارث کو رکھا ہے تو اس سے فائدہ بھی تو اٹھائے نا، چاہے جہاں بھی رہے، ہم جس بھی بستی کے ہوں. تو ان سے قرآن سیکھیں اور قرآن سیکھیں اور سمجھے بھی. قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے. پوری پوری بستی میں کوئی حافظ قرآن نہیں، پوری پوری بستی میں کسی گھر میں قرآن پڑھنے والا نہیں. کتنی غفلت ہے. تو بتاؤ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اب تو ایک قدم آگے بڑھ کے اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھنے والا نہ ہو تو کہتے ہیں حافظ صاحب گھر پر آئیے، ایک ضروری بات ہے. حافظ صاحب کو گھر پہ بلاتے ہیں، پھر قرآن لے کے ان کو کہ میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، آپ یہ قرآن اپنی مسجد میں رکھ دیں. جب ہم اس طرح ہمارے گھر سے ہی اپنی برکت کو نکالیں گے تو بتاؤ پھر کہاں سے برکت کے دروازے کھلیں گے؟ تو پہلا کام، تھوڑی دیر خلوت میں اللہ اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا استحضار رکھیں. نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں.
دیکھو اللہ رب العزت نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہے وہ ساری نعمتیں ہمیں استحقاق کے بغیر دی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ ابھی نعمتوں کی قدردانی کیا کہ ہم ان کو حفاظت میں رکھیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت کی حفاظت کی جائے۔ میرے نوجوان بھائیوں، صحت ملی ہے، بڑی نعمت ہے، حفاظت کریں گے تو ٹھیک، اور اگر بگاڑنا چاہے تو بگڑ بھی جائے گی۔ ورزش کی جائے، تھوڑا دوڑ لگایا جائے، فجر کے بعد تھوڑا چلنے کا معمول بنایا جائے، جی مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لیں تاکہ عشاء تک کھانا ہضم ہو جائے۔ اب رات کو 11-12 بجے کھانا کھایا جا رہا ہے، صبح میں ہضم نہیں ہو رہا، فجر کی نماز جا رہی ہے اور نہ جانے پھر دن بھر ڈکاریں آ رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اپنی زندگی معمول کے مطابق بنائیں، صبح فجر میں جلدی اٹھیں، اور فجر کے بعد کوئی ضرورت نہ ہو تو نہ سوئیں، بلکہ فجر کے بعد کمانے کے لیے جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، لہٰذا صبح کمانے کے لیے جائیے، انشاءاللہ برکت کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، گھر بھی ایک نعمت ہے، نیک بیوی بھی نعمت ہے، فرما بردار اولاد بھی نعمت ہے، صحیح سلامت آنکھیں بھی نعمت ہے، سننے کی نعمت یہ بھی نعمت ہے۔ جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو سوچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے مجھ پر اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں کی ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، شکر سے عاجز ہو جانا ہی شکر ادا کرنا ہے، یعنی اتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہم عاجز ہو جائیں۔ اور نمبر 3، دعا کی جائے، دعا کا مزاج بنایا جائے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت تہجد کے نوافل پڑھ کے دعا کی جائے۔ ہمارے بلکہ گجرات میں ہمارا تو کیا، وہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا ہے، بلکہ یہی ہماری اصل بستی ہے۔ پھر بعد میں ہمارے باپ طرح درشنال گئے، اصل بستی یہ، جیسا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، یہ ہماری اپنی بستی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ برس گزر گئے اور دھیان بھی نہیں رہا۔ تو گجرات میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا شیخ محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کہ جب سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر موت تک آپ نے کبھی تہجد کے نوافل نہیں چھوڑے۔ ایسے بھی اللہ کے ولی اس دنیا میں، ہم دعاؤں کا مزاج بنائیں، اور جتنی دعائیں کریں گے اتنا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اگر ہم دعا والے بنیں گے تو دغا والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھا کام ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے احکام کی اطاعت۔ اب ہم میں سے اکثروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اکثروں پر ہم میں سے زکوٰۃ فرض ہے، اور روزے کیوں نہیں رکھتے؟ ورنہ کھیت میں کام کیسے کریں گے؟ مجھے تو بہت واسطہ پڑا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے بہت واسطہ پڑا ہے، اور جو ہمارے سر درشنال کے یہاں موجود ہے، جو مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ ورنہ کھیت میں کام کب کریں گے؟ ہل چلانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم اگر ہم پیچھے کریں گے تو پھر ہمیشہ ہی پیچھے ہو جائیں گے۔ جو بھی حکم جس وقت ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اس پر پابندی سے عمل کریں۔ اور نمبر 5، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں، اللہ والوں کی مجالسوں میں جایا کریں، درس قرآن کی محفلوں میں بیٹھا کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی نور پیدا ہو اور ہم بھی کچھ کر گزرنے والے بنیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی؟ سب سمجھ میں آیا بھائیوں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے بھی وقت پر پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کہ تمہارا بیان رکھا جائے گا اور تم کو آنا ضروری ہے، اس لیے میں آ گیا، لیکن جب ٹائم دیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم ہو ہی جائے گا پہنچتے پہنچتے، اس لیے میں اپنی بات کو اب یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جتنی باتیں بیان کی گئی اللہ سب پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہیں تو آخر میں وہ اشعار سنا دو دوبارہ جو میں نے شروع میں کہے تھے، اور دیکھا جائے تو یہ اشعار دعوت دین کا خلاصہ ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیے تو انشاءاللہ مجھے جانے کے لیے جگہ دے دیجیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کے دلارے نبی کے پیارے،
با ہمت تم بڑھے چلو، کفر کی طاقت چھائی ہوئی ہے، نور یقین سے دفاع کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اخلاق پھیلاؤ چاند کے جیسے، سورج بن کر پھرا کرو، کلمہ اور اعمال کی دعوت سب بندوں کو دیا کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بندہ فکر عقبہ کر آخری شب میں اٹھا کر، اس یہی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہے جو ان اشعار میں تھی۔ بندہ فکر عقبہ کر آخری شب میں اٹھا کر، اپنے رب کو سجدہ کر، رویا کر اور رویا کر اور کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داعی بن کر زندہ رہ، نقش نبی پہ چلتا رہ، راہ خدا میں پھرتا رہ، حق کی دعوت دیتا رہ اور کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگ لگا دے ہستی میں، پھونک دے سب کچھ مستی میں، اونچا ہے تو پستی میں، کہتا چل ہر بستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔